السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا۔ وقال في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ برادران اسلام اور اسلامی خواتین، ناظرین و ناظرات، آج کے اس پروگرام میں دعوت دین میں شدت کے پہلو سے احتراز کیے جانے کے جو کئی ایک فوائد ہیں انہی کا تذکرہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مواقع پر اسے اپنایا ہے حکمت کے تحت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلف صالحین نے بھی اس پہلو کو اپنے دعوتی منہج میں جگہ دی ہے۔ انہی کی اتباع کرتے ہوئے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ موقع اور محل کو دیکھتے ہوئے شدت کی ضرورت جہاں ہم محسوس کرتے ہیں اس کے باوجود اگر حکمت سے کام کر جائے تو زیادہ بہتر ہے، اور اگر قدر عنف اور شدت کی ضرورت پڑے جہاں حکمت تقاضا کرے تو اس کی بھی آپ کو گنجائش دی گئی ہے، آپ کے لیے روا رکھا گیا ہے، اور اسے بھی مثال سے انشاءاللہ ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول یہ منافقوں کا سردار ہے، کتاب اللہ کے خلاف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، ازواج مطہرات کے خلاف، صحابہ کے خلاف ہمیشہ یہ ریشہ دوانیاں کرتا رہتا تھا۔ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑانے، انصار و مہاجرین کو آپس میں لڑانے کا کوئی نہ کوئی فتنہ اور طریقہ وہ ڈھونڈتا رہتا تھا۔ ایک بار جب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیجیے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی گردن اس کے تن سے جدا کر دو، تو اسی موقف کا تذکرہ ہم یہاں کرتے ہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ تھا کہ یہ ہے گردن زدنی کے قابل ہے، اس کی خطا اور اس کے جرائم اس قدر بھیانک ہیں کہ اسے تلوار کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے، لیکن ایسا نہ کرنے کی وجہ صرف حکمت اور نہ کرنے سے جو بھلائیاں در آنے والی تھیں، جن کا آنا مطلوب ہے شریعت میں، اسی کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، کیا ہے ذرا دیکھیے۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کننا فی غزات، کننا فی غزات، ہم جنگجوؤں میں تھے، فکسأ رجل من المہاجرین رجلا من الانصار، تو مہاجرین میں سے ایک شخص نے انصار میں سے ایک شخص کے چوتڑ پر، سرین پر دھکا دے دیا، یا ہاتھ سے مار دیا یا لات سے مار دیا۔ فقال الانصاری یا للانصار، چیخ پڑا انصاری دوڑو انصاریوں۔ وقال المہاجر یا للمہاجرین، اور مہاجر نے کہا کہ دوڑو مدد کے لیے اے مہاجروں۔ دونوں نے للکارا اپنے اپنے لوگوں۔
فسمع ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان تک جب یہ آواز گئی تو آپ نے کہا ما بال الدعوى الجاہلیہ، کیا وجہ ہے یہ زمانے جاہلیت کی پکاری جا رہی ہے؟ بعض روایات میں ہے وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اور میں آپ لوگوں کے بیچ میں موجود ہوں۔ یہ دور اسلام میں آپ داخل ہو چکے ہیں، عہد اسلام ہے یہ، اور طریقہ جاہلیت کا اپنایا جا رہا ہے وقتی طور پر، ایسا کیا ماجرا ہے؟ قالوا یا رسول اللہ کسع رجل من المہاجرین رجل من الانصار، حقیقت حال سے آپ واقف ہوئے کہ ایک مہاجر نے ایک انصاری کو مار دیا ہے، چاٹے سے مار دیا ہے یا لات سے مار دیا ہے۔ فقال دعوها فإنها منتنة، اس کو یہی ڈھک دو، یہ ہے گندگی پھیلانے والی چیز ہے، اس کے ابھارو گے تو اور گندگی پھیلے گی، کیونکہ گندگی کی صفت یہی ہے کہ اس پر گرد ڈال دیجئے، راکھ ڈال دیجئے تو وہیں تک وہ محدود رہے گی، کوریدیں گے اسے تو بہت دور تک اس کی بدبو جائے گی۔ آپ نے اسے ڈھکنے کو کہا۔ فسمع بذلك عبداللہ ابن ابی، موقع مل گیا تھا اسے عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو۔ فقال فعلوها، ایسا کیا انہوں نے، یعنی مہاجرین انصاری کے ساتھ۔ اما واللہ لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الادل، اللہ کی قسم مدینہ واپسی پر ہم میں سے باعزت لوگ، یہ ذلیل خوار لوگوں کو، بے عزت لوگوں کو نکال بھگائیں گے۔ یعنی مہاجر نے انصاری کو جو مارا ہے، یہ انصاری لوگ عزت والے ہیں، شرف و منزلت والے ہیں، یہ نکال بھگائیں گے ذلیل لوگوں کو جو مہاجر ہیں۔ یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہا۔ کیا رسول ذلیل تھے نعوذ باللہ؟ کیا مہاجرین جو اللہ اس کے رسول کے نام پر سب کچھ چھوڑ کر کے آ گئے تھے وہ اسی لقب کے لائق تھے کہ ان کو ذلیل کہا جائے؟ اپنی دولت، اپنی پراپرٹی رسول کے نام پر، دین کے نام پر چھوڑ کر کوئی دیکھے تو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلیل لوگ ہیں۔ پھر عزت والے کون ہیں جو اسلام کے نام پر قربانیاں دیتے ہیں، جن کو عزت کا تمغہ پہنایا جا سکے؟ تو یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے کہہ دیا۔ انہی مہاجرین کے زمرہ میں، انہی کے عدد و شمار میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی موجود تھی، گویا کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذلیل قرار دیا۔ بات ثابت ہوئی کیونکہ آپ مہاجر تھے، آپ انصاری نہیں تھے، آپ اوس اور خزرج سے آپ کا رشتہ نہیں تھا، ناطہ نہیں تھا، آپ کا رسم وہاں سے نہیں چلتا تھا۔ یہ کلمہ اس نے کہہ دیا، کس نے؟ عبداللہ بن ابی بن سلول نے۔ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ فقام عمر رضی اللہ تعالیٰ برداشت کیوں کر سکتے تھے، کھڑے ہو گئے۔ فقال یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، رسول کو گالی دینا، قرآن کو گالی دینا، اسلامی شرائع قوانین کا مذاق اڑانا، صحابہ کی اہانت، ان کی توہین، ان کی تذلیل کرنا، مسلمانوں کو ذلت آمیز نگاہوں سے دیکھنا، مسلم خواتین کے طور طریقے، ان کے حجاب کا مذاق اڑانا، یہ سب نفاق میں داخل ہے۔ یہ سب نفاق ہے، اگر مسلمان کی طرف سے ہو تو سب نفاق ہے۔ اسلامی شاعر کا، اسلامی وضاقتہ کا مذاق اڑانا، یہ سب نفاق ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اجازت دیجیے اس منافق کی گردن تن سے جدا کر دوں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعو، عمر چھوڑ دو۔ لا يتحدث الناس، حکمت کیا ہے؟ یہ اس قابل ہے کہ اس کے تن سے اس کا سر جدا کر دیا جائے، ایسا گھناؤنا جرم اس نے کیا ہے، لیکن رہنے دو، کیونکہ میں اس طرف جسارت نہیں کرتا۔ لا يتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، کہ لوگ یہ نہ بیان کرتے پھرے کہ محمد اپنے ساتھیوں کا مرڈر کرتا ہے،
ان کو قتل کرتا ہے، تلوار کے گھاٹ اتارتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ ہمارے ساتھیوں، ہمارے صحابہ میں اس کا شمار ہے لوگوں کی نظر میں۔ ابھی گردن اس کی جیسے تن سے جدا ہوگی، فوراً پورے علاقے میں یہی بات آئے گی کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کا ایک قبیلہ ہے، اس کے بہی خواہ لوگ ہیں، اس کے ماننے والے یہاں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چاہا کہ یہ کر کے اور یہ فتنہ مدینہ کی پرسکون فضا میں ہم برپا کریں۔ اسی حکمت کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نرمی سے، رفق سے، شفقت سے کام کر لیا، لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو تکلیف دینے اور اسے جد و کوب کرنے اور اسے تلوار کے گھاٹ اتارنے کی اجازت آپ نے نہیں دی۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، باب قولہ تعالی سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اسی آیت کی تفسیر میں یہ ذکر ہے۔ حدیث کا نمبر ہے 4905، فتح الباری کے اعتبار سے جلد نمبر 8 صفحہ 649 پر موجود ہے۔ تو یہ ایک واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بڑے مجرم کو جو چھوڑ دیا، وہ اسی وجہ سے حکمتاً کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد اپنے ساتھیوں کا مرڈر کرتا ہے یا ساتھیوں کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی۔ فلم یأذن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بقتل ابن ابی کئی لا یکون قتلہ سبب نفور الناس عن الاسلام، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا مرڈر، اس کا قتل ہمارے ہاتھوں یہ اسلام سے لوگوں کے نفرت کا سبب نہ بن جائے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ حیث یقول بعضهم لبعض ما یؤمنکم اذا دخلتم فی دینہ، تمہیں معمول نہیں چھوڑے گا جب تم اس کے دین میں داخل ہو جاؤ گے، ان یقتلکم، کہ تمہیں قتل نہ کرے، کما قتل صاحبہ، جیسا کہ اپنے ساتھی عبداللہ بن ابی کو قتل کر دیا۔ تو ہم لوگ بھی ساتھی ہی تو ہیں، تو ہمیں بھی قتل کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں محمد۔ تو یہ نہ لوگ بیان کرنا شروع کر دیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں قتل کیا۔ عمدۃ القاری جلد نمبر 16 صفحہ 89 میں یہ تشریح کی گئی ہے اس حدیث کی۔ تو یہ داعی کی حکمت ہے۔ علامہ نفی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس واقعہ میں وَفِيهِ تَرْكُ بَعْضِ الْأُمُورِ الْمُخْتَارَةِ، بعض پسندیدہ امور کو بھی ترک کرنے کا جواز ہے اس میں، وَالصَّبْرُ عَلَى بَعْضِ الْمَفَاسِدِ، اور بعض مفاسد پر صبر کرنا چاہیے، خَوْفًا مِّنْ أَن تَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَفْسَدَةٌ أَعْظَمُ مِنْهُ، اس خوف سے کہ کوئی اس سے بڑی فساد نہ مرتب ہو جائے، اس لیے چھوڑ دیا جائے گا۔ وہ اس لائق تھا کہ اس کی گردن ماری جائے، لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گردن مارتے تو پھر ایک تو یہ بدنامی کہ اسلام میں داخل ہو گئے تب بھی خون نہیں بخشا جائے گا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو کبھی بھی قتل کرنے کا حکم دے سکتے ہیں، پھر خود آپ کے صحابہ کے اندر چیمی گوئیاں شروع ہو جاتی اور لوگوں کا اعتماد آپ سے اٹھنا شروع ہو جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سے باتیں ہونے لگتی۔ تو اہم اور بڑا مفسدہ یعنی فساد برپا ہونے کا ڈر تھا، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اور اسی تعلق سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّ الْأَمْرَ وَالنَّهْيَ وَإِنْ كَانَ مُتَضَمِّنًا لِتَحْسِينِ مَصْلَحَةٍ، امر اور نہیں گرچہ مصلحت کو متضمن ہے، وَدَفْعِ مَفْسَدَةٍ، اور فساد کے دفاع کو متضمن ہے، فَيُنْذَرْ فِي مُعَارِضِ لَهُ، اس کے اگر اپوزٹ میں یا اس کے نافذ کرنے میں کچھ اور چیزیں صادر ہونے والی ہوں تو کہتے ہیں کہ اس میں دیکھا جائے گا۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَفُوتُ مِنَ الْمَصَالِحِ، اگر دیکھا جائے کہ جو مصلحتیں اس سے وابستہ ہیں مفقود ہو رہی ہیں، اور يَحْصِلُ مِنَ الْمَفَاسِدِ اکثر، یا یہ کہ مفاسد اس سے زیادہ برپا ہونے والے ہیں، لم یکن مأمورا بہ، تو پھر جس چیز کا آپ حکم دے رہے ہیں وہ معمول بھی نہیں رہے گی، اس کا حکم آپ کو دینا نہیں ہے۔
یا منکر سے متعلق ہے تو پھر آپ کو اس کو منکر سے روکنا نہیں ہے. بل یکون محرما اذا كانت مفسدته اکثر من مصلحته بلکہ اس کا حکم دینا اگر مامورات میں سے ہے تو یہ اس سے بری بلا ہے، اس سے روکنا اگر وہ منکر میں سے ہے تو بھی یہ بری بلا ہے، لہذا اس کا نفاذ یہاں پر نہیں ہوگا. لیکن اعتبار مقادیر المصالح والمفاسد ہوا بمیزان الشریعہ، لیکن مفاسد اور مصالح کی جو مقدار ہے، جس کی جو پیمائش ہوگی وہ شریعت کے نقطۂ نظر سے ہوگی، ہمارے اور آپ کے اور کسی عالم کے اجتہاد سے یہ چیز نہیں ہوگی. تو یہ ایک بات تھی جس کا تذکرہ میں نے کیا. اور یہاں ہم ایک چیز اور ذکر کریں گے، جو بہت ساری چیزیں علماء کے ہاں موجود ہیں. سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے بعد مواقع پر بڑی حکمت اور مصلحت کی چیز کا اعتبار کیا ہے دعوت کے اندر، اس کا تذکرہ بھی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. ذرا دیکھیں، سعید بن مسیب رحمہ اللہ لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ہم سے کوئی راضی رہے گا یا خوش رہے گا. حکمت کے ساتھ حق بات کہہ دیتے تھے. دعوت میں اس کو لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کرتے تھے. حجاج بن یوسف کے ساتھ ان کا واقعہ مشہور ہے. واقعہ یوں ہے کہ حجاج بن یوسف ان کے بغل میں صلاۃ ادا کیا، اور یہ بات اس وقت پیش آئی جب وہ مسلمانوں کا نہ تو گورنر تھا، نہ والی تھا، نہ کچھ تھا. فجعل يرفع قبل الامام، تو یہ امام سے پہلے سر اٹھانے لگا، یعنی امام سے پہل کر جاتا تھا. ويقع قبله في السجود، اور سجدہ میں امام سے پہل کر جاتا تھا. فلما سلم اخذ سعید بطرف ردائه، جب حجاج بن یوسف فارغ ہوا صلاۃ سے تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اس کی چادر کو پکڑ لی. وبقي يقول الذکر بعد الصلاۃ، اور کہنے لگے کہ صلاۃ کے بعد ذکر، یعنی بھاگنا نہیں ہے، ابھی بھی بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کرو. والحجاج ما زال ينازعه رداءه حتى قضى سعید ذکرہ، اور برابر حجاج بن یوسف کھینچتا رہا کہ ہماری چادر کو چھوڑ دے، پر سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے نہیں چھوڑا یہاں تک کہ ذکر سے فارغ ہو گئے. ثم اقبل علیہ ونبہ، پھر اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس پر سخت کلام کے انہوں نے ڈانٹ پھٹکار پلائی. ویؤدبہ بالکلام، اور باتوں کے ذریعے سے اس کی تعدیبی کارروائی کی. فلم یکن لہ حجاج شیئا، حجاج بن یوسف کچھ بول نہ سکا. حتی صار نائبا علی الحجاز، یہاں تک کہ حجاز کے علاقے پر وہ نائب بن گیا. وعندما اتی المدینۃ نائبا علیہا، اور جب مدینہ میں گورنر بن کر کے آیا. فلما دخل المسجد قصد مجلس سعید بن مسیب، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اول علماء سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے مجلس درس کی طرف چلا گیا. فلم یقل لہ حتی جلس بین یدیہ، یہاں تک کہ ان کے سامنے بیٹھ گیا. فقال لہ انت صاحب الکلمات، سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کہا کہ یاد ہے آپ ہی ہیں نا وہ ہمیں ڈانٹے پھٹکارے تھے. فضرب سعید صدرہ بیدہ وقال نعم، تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے اس کے سینے پر مارا اور کہا ہاں میں ہی ہوں. قال فجزاک اللہ من معلم و مؤدب خیرا، کہا آپ کو اللہ جزائے خیر دے، اچھے مؤدب اور اچھے معلم ہونے کے اعتبار سے خیر کی، یعنی خیر کا معلم ہے آپ، خیر کا ادیب، یعنی ادب دلانے والے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کو بہتر بدلہ دے. ما صلیت لہو
ما صلیت بعدک صلاۃ الا وانا اذکر قولک، اس واقعہ اور حادثہ کے بعد کبھی بھی صلاۃ نہیں ادا کرتا ہوں مگر یہ کہ آپ کی بات یاد آتی ہے کہ ایسے موقع پر انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تھا۔ ثم قام ومضى، پھر کھڑا ہوا اور چلا گیا۔ تو کبھی کبھار یہ سختی انسان کے لیے کارگر بھی ہوتی ہے جب موقع پر ہو اور حکمت کے ساتھ ہو۔ اس ڈر سے کہ اس کو کون کہے گا، تو دائی کو وہاں ایسے موقع پر اجتہاد کا حق ہے کہ اگر مناسب ہو تو حکمت کے ساتھ کہہ جائے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ ما شأن الحجاج لا یبعث الیک ولا یحرکک ولا یؤذیک، آپ کے پاس نہ تو اپنے سیکورٹی کوئی بھیجتا ہے، نہ آپ کو ادھر ادھر کرتا ہے، نہ ہی آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے۔ قال واللہ ما ادری، سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ کہ بھی تمام لوگوں کو جب تکلیف پہنچایا، کتنے لوگوں کا مرڈر کیا، لیکن ہمیں کوئی تکلیف نہیں دیا ہے۔ الا انہ دخل ذات یوم مع ابیہ المسجد، مگر یہ کہ ایک دن اپنے باپ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا۔ صلی صلاۃ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، صلاۃ ادا کیا، رکوع سجدہ مکمل نہیں کر رہا تھا۔ فاکست کف من حصا، تو میں نے ایک مٹھی کنکری لی، فحصیت بها، تو اسی کے ذریعے اس کو مارا۔ قال الحجاج، حجاج نے کہا فما زلت احسن الصلاۃ، تو اس وقت سے برابر میں صلاۃ صحیح ادا کرتا ہوں۔ تو یہ رحمہ اللہ نے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا حکمت کے ساتھ، تو وہ چیز کارگر رہی گویا کہ حجاج بن یوسف کے سلسلے میں، اور یہ حکمت کے ساتھ سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کی۔ فإن الحکمۃ وضع كل شيء في وضع كل شيء في محله او في موضعه، ہر چیز کو اس کے مقام پہ رکھنے کا نام حکمت ہے۔ وقد تنفع الشدة والقوة اذا كانت الحکمت تقتضي ذلك، کہتے ہیں کہ شدت اور قوت بسا اوقات فائدہ دیتی ہے جب حکمت کے ساتھ ہو اور اس کا متقاضی ہو۔ فسعید را ان من الحکمت استخدام هذا الرسول مع الحجاج، سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے یہ چیز جانا اور پرکھا کہ یہاں حجاج کے سلسلے میں یہ سختی ہی کارگر ہے، لیحسن الصلاۃ ہو، تاکہ اپنی صلاۃ کو درست کرے۔ فنفع اللہ بذلك الحجاج کما ذکر ہوا عن نفسی، پھر اس چیز نے حجاج کو یقیناً فائدہ دیا جیسا کہ حجاج نے بتاتے خود تذکرہ اس کا کیا کہ آپ نے وہاں اصلاح کر دی اور پھر میں کبھی نہیں بھولا۔ کیا کہا تھا عمر بن ابی سلمہ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، تو کہتے کانت یدی تطیر فی صفحتی اور صحفتی، پیالے میں یا تھالی میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا، اڑ رہا تھا، یعنی اچھی اچھی چیزیں میں اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا غلام سم اللہ، اے پیارے اللہ کے نام سے کھا، وہ کل بیمینک، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، وہ کل مما یلیک، جو تیرے سامنے وہاں سے کھا۔ تو کہتے ہیں کہ فما دال طعمتی بعد، میرے کھانے کا طریقہ اس کے بعد یہی رہا۔ نہ منع کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ارے بچہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اصلاح نہیں ہو پاتی۔ تو حکمت کے ساتھ آپ نہی عن المنکر کیجیے، جب آپ کو پتہ ہو کہ یہاں اس حکمت سے کام کرنے کی وجہ سے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور یہ ہمارا حربہ یہاں چل جائے گا۔ بچہ جو آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جس نے اجازت چاہی تھی کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے زنا کاری کی، کچھ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیار سے بلایا، پوچھا کہ تم اپنے امی کے ساتھ راضی ہو، بہن کے ساتھ راضی ہو کہ ایسا کوئی کرے؟ کہا نہیں۔ تو کہا کہ پھر لوگ بھی نہیں راضی ہو سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا، کہا اللہم طہر قلبہ، ہاتھ کو اس کے سینے پر رکھا، کہا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے، واغفر ذنبہ، اور اس کے گناہ کو بخش دے، وحسن فرجہ، اور مولا اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ فلم یکن شیء ابغض الیہ من الزنا، نبی کی اس دعا کے بعد اور اس طریقہ کے آپ کی اختیار کرنے کے بعد اس جوان نے کہا کہ میرے نزدیک زنا سے بدتر کام کوئی نظر نہیں آیا۔ باز آ گیا وہ، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے مارے؟ کیا آپ نے ڈنڈا مارا؟ نہیں،
حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمجھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس کے دل میں اتر گئی۔ بعض علماء اصول انہیں اصول الدعوہ پر قلم اٹھانے والوں نے لکھا ہے کہ بسا اوقات جو نرمی نہیں ہوتی ہے یا نصوص شریعت میں کہیں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شدت ہے یا قرآن نے ڈانٹ پھٹکار پلائی ہے یا داعی اسلام نے ایسا کچھ کیا ہے تو یہ بالکل غلط ہو جاتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لِأَنَّ مِن مَعْنِی الرِّفْقِ، کیونکہ رفق کے مفاہیم اور اس کے معنی میں سے یہ چیز ہے الحرص علی مصلحت المحتسب، مدعو کے لیے کیا چیز بہتر ہے اس کی مصلحت میں، اس کی رعایت ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ علی مصلحت المحتسب علیہ بِإِبْعَادِهِ عَنِ الْمُنْکَرِ، منکر سے اس کو دور رکھنے میں کیا مصلحت ہے، کتنی بڑائی ہے، کتنی بہتری ہے، کتنی اس کی بھلائی ہے، کہتے ہیں یہ بھی رفق کے معنی میں آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عقیدہ خراب ہے، راتوں رات صلاۃ ادا کرتا ہے، یہ نرمی ہے اس پر، اس کے حق میں، یار روکیے اس کو اس عقیدے سے تاکہ اس کی عبادتیں تو قبول ہو جائیں۔ شرک اور کفر ہوتے ہوئے ان فضائل میں جن میں رات دن بیچارہ پڑا ہوا ہے، کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اس کے حق میں رفق یہی ہے کہ شدت سے اس منکر سے روکیے، جس منکر سے رکنے کے بعد اس کے فضائل جو دن رات کر رہا ہے وہ کارگر ہو جائیں گے۔ اس کے حق میں رفق نہیں ہے، یہ رفق کے معنی میں چیز آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جلب المنافع پر دفع المضار مقدم ہے، نقصان دہ چیزوں کا دفاع کرنا پہلے ہے، مفید چیزوں کو لانا بعد میں ہے۔ آپ اس کو جانتے ہیں اس اصول کو۔ پھر اس کے عقائد فاسدہ جو ہیں ان کو زائل کرنے کی کوشش آپ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فضائل کی طرف، نوافل کی طرف اس کو دعوت دینے سے پہلے۔ تو یہ رفق کے معنی میں سے ہے کہ لِأَنَّ مِن مَعْنِی الرِّفْقِ الْحِرْصِ عَلَى مَصْلَحَةِ الْمُحْتَسَبِ عَلَيْهِ بِإِبْعَادِهِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَتَخْلِیصِهِ مِنَ الْمَعْصِیَةِ، اور معاصی و نافرمانی سے اسے چھٹکارا دلانے کی خاطر اس سے سختی کے ساتھ نمٹیے تاکہ وہ چھوڑ دے اسے۔ وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنْ عِقَابٍ، اور پھر نہیں اگر چھوڑتا ہے تو اس پر جو سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر جو لاحق ہونے والی ہے اس کو آپ جانتے ہیں، اس کا اعتبار کرتے ہوئے آپ اس پر نرمی کیجیے کہ وہ اس برائی سے باز آ جائے۔ تو یہ رفق کے معنی ہی میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حکمت کے ساتھ اس چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔